دفاع وطن کا 5 بہادر سپوت ارد پاک پر قربان۔ بارکھان میں سیکیورٹی فورسز کا فطرت الہندوستان کے خلاف آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ایک گروہ کا سراغ لگا کر نشانہ بنایا۔ کارروائی کے دوران 7 دہشت گرد جہنم حاصل کیا۔ ایس پی آر کے مطابق مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر سمیت 5 جوان شہید ہوئے۔ شہداء میں میجر توصیف احمد بھٹی، نائک فدا حسین، سپاہی سہیل احمد، سپاہی ذاکر حسین اور سپاہی محمد ایاز شامل ہیں۔ علاقے میں سرگرم دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ عزم استحکام کے تحت جاری انسدادی دہشت گردی مہم پوری قوت سے جاری رہے گی۔ ملک سے بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت، شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ کہا میجر توصیف احمد اور جوانوں نے بہادری کے ساتھ خوارج کو جہنم واصل کیا، بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ میجر توصیف احمد اور دیگر شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا شہداء کا خون ڈائے گا نہیں جائے گا، دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ امریکی صدر کا چین میں ریڈ کارپٹ استقبال۔ چین کے نائب صدر ہانگ ینگ اور اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ صدر ٹرمپ چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ ایران جنگ سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ عالمی معیشت سے متعلق امور بھی زیر غور آئیں گے۔ ٹیرف جنگ اور توانائی بحران کے بعد یہ پہلی بڑی ملاقات ہوگی۔ روانگی سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ صدر شی جن پنگ سے چین کو مزید کھولنے کی درخواست کروں گا تاکہ امریکی ٹیکنالوجی ماہرین چین کو مزید ترقی کی راہ پر لے جائیں۔ امریکی صدر کے وفد میں اہم شخصیات شامل، ٹیسلا کے بانی ایلان مسک، انویڈیا کے سی ای او جینسن ہوانگ وفد کا حصہ، ایپل کے سی ای او ٹم کوک، بلیک راک سی ای او لیری فینک اور دیگر بھی وفد میں شامل۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے 2017 میں چین کا دورہ کیا تھا۔ چین نے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں 4 اہم سرخ لکیریں واضح کر دی۔ امریکہ میں چینی سفارت خانے کے مطابق تائیوان، جمہوریت اور انسانی حقوق، سیاسی نظام اور چین کے ترقیاتی حقوق پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ چین نے امریکہ کی جانب سے تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ کوکین ڈیلر انمول پنکی کی گرفتاری کے معاملے میں نیا موڑ۔ ذرائع کے مطابق منشیات ڈیلر کو نواب ٹاؤن لاہور سے گرفتار کر کے کراچی منتقل کیا گیا۔ واٹس ایپ آن ہونے پر ملزمہ کو ٹریس کیا گیا۔ کراچی پولیس کے گارڈن میں چھاپے پر سوالات اٹھ گئے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس افسران اطمینان سے دروازے پر پہنچے۔ اتنے ہی اطمینان سے انمول نے دروازہ کھولا۔ مرد اہلکار خواتین اہلکاروں کے ساتھ فلیٹ میں داخل ہوئے۔ انمول پنکی کی تلاشی لی گئی، اسلحہ اور منشیات کی برآمدگی دکھائی گئی اور ملزمہ کی گرفتاری ڈال دی گئی۔ کوکین کوئین انمول پنکی کا ملک بھر میں نیٹ ورک، لاہور میں بیٹھ کر شہر شہر زہر بیچتی رہی۔ منشیات سمگلر انمول پنکی کے بھائی ریاض بلوچ نے لاہور میں 2022 میں گرفتاری کے بعد بہن کا نام بتایا تھا اور کہا تھا کہ انمول پنکی منشیات سپلائی کرنے میں مدد کرتی ہے۔ منشیات فروشی پر پنکی کے بھائی کے خلاف تھانہ کوٹ لکھپت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ پنکی کو چالان میں نامزد ہی نہیں کیا گیا۔ پنکی کے بھائی کو پکڑا گیا تو وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رسا کا کہنا ہے کہ کوٹ لکھپت کا مقدمے کی انکوائری کرا رہے ہیں۔ تفتیشی افسر کی غفلت سامنے آئی تو کارروائی کریں گے۔ کراچی کی عدالت نے کوکین کوئین انمول پنکی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ پولیس نے سینٹرل جیل کراچی سے منشیات ڈیلر انمول اور پنکی کو تحویل میں لے لیا۔ ملزمہ کو ڈسٹرکٹ سٹی تھانے میں درج مقدمے میں تحویل میں لیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمہ کا 3 کیسز میں ریمانڈ حاصل کیا گیا۔ قتل، منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحے کے مقدمات شامل۔ ملزمہ سے تینوں کیسز کے حوالے سے تفتیش کی جائے گی۔ جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت نے ریمانڈ کی سزا مسترد کر دی۔ سیشن جج سے ملزمہ کا 3 روزہ ریمانڈ حاصل کیا گیا۔ انمول اور پنکی کی عدالت میں پیشی کا معاملہ ایس ایس پی ساؤتھ سے انکوائری واپس لے لی گئی۔ ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ انکوائری آفیسر مقرر۔
منشیات کے کون کون خریدار فہرست درکار، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس انمول اور پنکی کے زیر بحث۔ چیئرمین فیصل سلیم نے کہا کہ ڈی جی اے این ایف کو ہدایت کریں کہ پنکی جن کو منشیات سپلائی کرتی تھی ان کی لسٹ فراہم کی جائے۔ پنکی جن لوگوں کو منشیات دیتی تھی وہ جتنے بڑے افسر ہوں ان کے نمبر شیئر کریں، ان سب کو ریہیب سینٹر بھجواؤں گا۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے سندھ پولیس کے حکام کو طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا، بولے یہ صوبائی نہیں منشیات کا معاملہ ہے۔ ایران کی بحری ناکہ بندی مزید سخت، امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی افواج اب تک 67 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ چکی۔ حکم عدولی کرنے والے 4 جہازوں کو ناکارہ بنایا گیا، متعدد جہازوں کو ایرانی بندرگاہوں تک رسائی سے روک دیا گیا۔ اس ہفتے مزید 2 تجارتی جہازوں کو وارننگ کے بعد واپس جانے پر مجبور کیا گیا۔ انسانی امداد لے جانے والے 15 جہازوں کو خصوصی اجازت کے تحت گزرنے دیا گیا۔ امریکی ہتھیاروں کو آبنائے ہرمز سے گزر کر خطے میں فوجی اڈوں تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا، ایرانی فوج کی وارننگ۔ بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا کا کہنا ہے جہازوں کو ایران کی نگرانی میں آبنائے ہرمز سے گزرنا ہوگا۔ آبنائے ہرمز ایرانی افواج کے اسٹریٹجک کنٹرول میں ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ضرورت پڑنے پر یہ آبی گزرگاہ امریکی افواج کے لیے قبرستان بنائی جا سکتی ہے۔ دھمکی آمیز بیانات، ممکنہ امن معاہدے کی راہ میں رکاوٹ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ناوے کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ عباس اراغچی نے کہا آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال کی بنیادی وجہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی اور جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیاں ہیں۔ ایران آبنائے ہرمز سے متعلق انتظامات کے لیے عالمی قوانین کے مطابق قواعد بنانے پر مشاورت کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ کویت نے خلیج میں ایک ایرانی کشتی پر حملہ کیا، ہمارے 4 شہریوں کو حراست میں لے لیا، ایرانی شہریوں کو فوری رہا کیا جائے۔ ایران کویت کو جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعت کی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعت معیشت کی ترقی اور برآمدات میں اضافے کے لیے بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو قرض کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ شہباز شریف کی زیر صدارت وزیراعظم یوتھ پروگرام کے جاری منصوبوں پر پیش رفت اور آئندہ برس کے لیے نئے منصوبوں کی تجاویز پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم نے کہا حکومت نوجوانوں کو تعلیم، ہنر، روزگار اور کاروبار کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ نوجوانوں کو آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں عالمی معیار کی تعلیم و تربیت فراہم کرنے کے لیے اقدامات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ شدید گرمی کے بعد لاہور میں بادل برس پڑے، گلبرگ سمیت مختلف علاقوں میں بارش کے ساتھ یالہ باری، موسم خوشگوار۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں شدید یالہ باری، قومی ہاکی ٹیم کا کیمپ روک دیا گیا۔ سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 95 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ بارش سے لشکروں کا ترسیلی نظام پوری طرح متاثر ہوا ہے، 110 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ فیڈر سٹرپ ہونے سے اور دیگر تکنیکی خرابی پیدا ہونے کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی بند۔ کشمور اور گرد و نواح میں تیز آندھی اور مٹی کا طوفان، بجلی کی فراہمی معطل۔ NEOC کے مطابق سندھ، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش متوقع ہے۔